ڈیوٹی ہے. اور میں کہا کس چیز کی ڈیوٹی ہے؟ میں موکل اپنے سے ملنے آیا ہوں, یہ میرا رشتہ اتنا تقدس کا اور اتنا یعنی پرائیویسی کا رشتہ ہے کہ یہ مجھ سے سپریم کورٹ اور مجھ سے کوئی دنیا کا بندہ نہیں پوچھ سکتا کہ میں نے عمران خان سے کیا بات کی اور عمران خان نے مجھے کیا کہا ہے. یہ پریویلیج کمیونیکیشن ہے, نہ آئینی طور پر کوئی پوچھ سکتا ہے, نہ قانونی طور پر کوئی پوچھ سکتا ہے. اس کا تقدس اور تحفظ کو تو بیٹھ کے یہاں جو ہے ساری باقی ٹاکی لے کے تو پھر کیا ہوا؟ تو میں نے کہا آپ باہر تشریف لے جائیں, ورنہ میں جا رہا ہوں اور میں جا کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو کہہ دوں گا کہ یہ ہے انداز, آپ نے حکم دیا ملاقات کا, آپ نے اجازت دی, آپ نے کہا, اور یہ ڈیو پروسیس آف لا ہے, یہ ایکسیس ٹو جسٹس ہے, یہ آرٹیکل 10A ہے, اور یہ مذاق ہے جو آئین اور قانون اور آپ کے احکامات کے ساتھ ہونے جا رہا ہے, میں جا رہا ہوں. پھر سپرنٹینڈنٹ جیل کو لے آیا. سپرنٹینڈنٹ جیل نے کہا سر مجبوری ہے. میں نے کہا مجبوری کے بچے جا اپنے باپ سے پوچھ کے آ, جو بھی تجھے کنٹرول کر رہا ہے جا پوچھ کے آ, بتا دے کہ ایک کوسا بیٹھا ہوا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے بات نہیں کرنی ساری. میں نے پھر گیا تھوڑی دیر بعد, پھر کہتا ہے کوسا صاحب حکم بھی تعمیل ہے, آ جاؤ. اپنے باپ کے باپ سے پوچھ کے آیا جو بھی کیا اس نے, اور وہ کسی اور کے کنٹرول میں ہے ساری جیل اس وقت. تو بڑی بدقسمتی ہے یہ کہ خان بڑی ہائی اسپرٹس میں ہے. ٹھیک ہے, داڑھی بڑی ہوئی تھی شیو نہ ہونے کی وجہ سے, اور پھر اس نے بتایا کہ یہ 12:35-30 پہ انہوں نے کیا ہے. 10 منٹ کے اندر یہ جو ہے ادھر بنی گالا میں تھے, تو کہتا ہے وہاں آگے میں نے کہا کہ واش روم سے میں کپڑے پہن کے نہا کے آتا ہوں. انہوں نے باہر کا دروازہ توڑا, مین گیٹ کو توڑا, کریش کیا. انہوں نے پھر گھر کے دروازے توڑے, واش روم کا دروازہ توڑا. اور میں نے کہا بھائی کپڑے تو پہن لینے دو, کوئی شرم کرو. تو کہتا ہے اس طرح سے, میں تو پہلے ہی کہا تھا کہ میں آ رہا ہوں, مجھے ذرا بس نہا لینے دیں. تو یہ ان کا حال ہے کہ اس وقت وہاں خان صاحب کو اس طرح سے تو لایا گیا. اور اتنی صورت میں, اتنی جلدی میں, نہ تو کوئی یہاں سے وارنٹ جا سکتا ہے اسلام آباد سے, نہ یہاں سے پولیس جا سکتی ہے, نہ یہاں سے کوئی ہوم سیکرٹری ٹو ہوم سیکرٹری جاتا ہے, یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جب دوسرے صوبے میں ہو. لیکن بادشاہت ہے باہر کا. پھر اس نے کہا کہ جو واش روم ہے یہ اتنی 2 فٹ کی دیوار ہے جس میں باہر کیمرہ لگایا ہوا ہے, کیمرہ لگایا ہوا ہے. میں نہاؤں تو کیمرہ ہے, میں انخلا کروں بیٹھوں تو کیمرہ جو ہے پکچرائز کر رہا ہے. اب آپ ایسے میں فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان سے, وہاں بی کلاس ہے نہیں, بیٹر کلاس دی ہوئی ہے لیکن وہاں بیٹر کلاس ہے ہی نہیں, وجود ہی نہیں. اور پھر اس نے کہا کہ یہ جو ہے نہ مجھے اور چیزیں فیسلٹیز ہیں, میں اس میں نہیں جاتا ہوں. وہ خود جیل کے جو ہر فورٹ نائٹلی سیشن جج, ایڈیشنل سیشن جج جا کے وہ انسپیکشن کرتا ہے, اس نے اپنی رپورٹ میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں, اور جو میں نے سپریم کورٹ کو اور ہائی کورٹ کو دی ہیں. اور پھر سپریم کورٹ نے وہ مانگا ہے کہ بتائیں ان کو کیا آپ کس حالت میں رکھا ہے اور کس میں. اور بشرا بی بی ان کی بیگم صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ ان کا وزن گھٹ گیا ہے, کم ہو گیا, اور ان کو سسٹینڈ قسم کی جو ہے ان کو وہ کی جا رہی ہے, جو بھی ہے مجھے لفظ نہیں آتا, لیکن باہر جب وہ ان کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے اور انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, اور ان کو پورا یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بریک کیا جائے انہیں خان. لیکن میں نے محسوس کیا کہ خان بریک ہونے والی چیز نہیں ہوا. سر یہ بتائیے گا, ایک تو انہیں کھانے کو کیا چیزیں گھر کا کھانے کی اجازت ہے, وہ دیا جا رہا ہے نہیں دیا جا رہا ہے, اور ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں. اور پھر ایک خبر یہ چلی تھی کہ بشرا بی بی نے کچھ رقم رشوت دینے کی کوشش کی, جس کے اوپر جو ہے وہ پنجاب پولیس نے پریس کانفرنس بھی کی. تو کچھ باہر کی باتیں آپ نے بتائی. یہ بالکل بکواس ہے. بشرا بی بی نے مجھے خود بتایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کہا کہ بھائی کھانا ان کو جو ہے, اس نے کہا گھر سے نہیں آ سکتا. تو اس نے کہا کہ جی اگر آپ نے پیسے دینے ہیں تو ہم ان کی اپنے جو ہمارا ہے اس میں سے بنوا کے ان کو دے دیں گے. تو اس نے کہا پیسے میں نے تمہیں نہیں دینے. اب یہ ان کی ٹریپ تھا
کہ یہ پیسے دے ہم پکچرائز کر لیں کہ رشوت دے رہے ہیں. اس نے کہا اللہ نے مجھے بچا لیا. وہ بہت نیک عورت ہے, میں آپ کو بتاؤں, میں نے جو محسوس کیا ہے, دیندار عورت ہے. اللہ نے اس کو ایک ایسی چیز یہ دے دیا, ورنہ نارملی اگر ایک بندہ مانگ رہا ہے کہ پیسے دے دو, ہم وہ چیزیں لا کے جو آپ لکھ کے دیتے ہو ہم وہ پکا کے ان کو دیں گے, نارملی بندہ دے دیتا ہے. کہتی ہے پتہ نہیں اللہ کی جانب سے مجھے ہوا. میں نے کہا کہ میں تمہیں کیوں دوں, مجھے وہاں لے چلو اور میں وہاں جو ہوگی رسید لوں گی اور اس کو دوں گی کچن والے کو جو کچن انچارج ہے. تو کہتی ہے کہ اس نے وہاں پر اس کو صاف انکار کر دیا کہ میں وہاں لے جانا چاہتا, لے جا سکتا وغیرہ وغیرہ, اور نہ وہاں آپ دیں گی پیسے. تو کہتی ہے میرا دو مقصد تھے, ایک تو میں جا کے دیکھوں کہ کس حالت میں وہ کچن موجود ہے اور کس طرح سے وہاں جو ہے کھانا پکتا ہے اور کس طرح سے کھانا قیدیوں کو دیا جاتا ہے. تو وہ دیکھنے کے لیے بھی, اور پھر اس نے کہا کہ میں نے اپنے اس کو کہا کہ ان کو جو ہے وہاں رسید لے کے پیسے دینا, اور کھانے کے یا سبزی کے یا گوشت کے یا جو بھی لانا ہے اس کے لانے میں جو. تو اس نے پھر وہاں تو اس کا تو ٹریپ یہ تھا کہ پیسے دے اور ہم پکچرائز کر کے ایک اور ان پر کیس درج کرا دیں کہ یہ رشوت لینے کے الزام میں. جس طرح آپ خان کو JIT نے بلایا تو اس نے ایک پرچہ درج کرا دیا کہ خان نے مجھے دھمکیاں دی ہیں, یہ ایک پرچہ اور درج کرا دیا. تو اب یہ بھی ان کا ٹریپ تھا. سو اس لیے پیسہ نہ دیا ہے, مانگے الٹا اس نے, اور عمدن اور قصدن اس نیت سے مانگے کہ میں اس کو ٹریپ کر کے اور ایک مووی بنا کے اور کہوں گا یہ مجھے رشوت دے دی. سر آخری سوال, کیا ٹھیک ہے؟ دیکھیں وہ قرآن شریف پڑھتے ہیں اور اللہ نے ان کو یہ ایک موقع دیا ہے اپنا اللہ کے ساتھ رشتہ لگاؤ کا. اچھا ویسے بھی میں نے محسوس کیا کہ خان ایک بڑا سادہ اور اپ رائٹ قسم کا پرسن ہے, اس میں یہ ہیر پھیر نہیں ہے. اس نے سیلیبریٹی دنیا میں وہ 16 سال سے 18 سال سے وہ سیلیبریٹی رہا ہے, دنیا ساری کا وہ ڈارلنگ تھا. آپ کو پتہ ہی ہے دنیا میں جو اس کا مقام تھا کرکٹنگ ورلڈ میں, 92 کا ورلڈ کپ آج تک پاکستان کا وہی ایک شاہکار ہے, شاہکانہ ہے. پھر اس نے جب یہ شوکت خانم بنایا تو بچوں نے اسکول کے اپنی پاکٹ منی اور جو کچھ نہیں دیا دنیا ساری میں. اس کی ایک کریڈیبلٹی اور ایک ساکھ ہے. نمل بنایا اس نے, اور جتنا بھی اس نے فلاحی کام کیے لوگ ٹرسٹ کرتے تھے, اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں آج بھی. تو میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرنے دیتے ہیں, کیونکہ اس کا جو گھیرے ہوئے جو لوگ ہیں وہ ایجنسیز کے لوگ ہیں, کوئی بھی ان کا پولیس کا یا جیل کا بندہ نہیں ہے. تو وہ کافی ان کو پریشان کن ماحول اور حالات میں رکھا گیا ہے, مگر وہ نہ تو ٹوٹنے والا ہے اور نہ جھکنے والا ہے.